السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا درس اسلامی بہنوں کی نماز کا سلسلہ چل رہا ہے، تو آج اسلامی بہنوں کے وضو کا طریقہ ہم بیان کریں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں، اور میں اپنے اسلامی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور وضو کے مسائل سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بہنوں کے وضو کا طریقہ حنفی۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے، یعنی جب آپ وضو بنانے بیٹھیں تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھیں اور اونچی جگہ پہ بیٹھیں۔ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ پر بیٹھنا یہ مستحب ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے، تو وضو بنانے سے پہلے سب سے پہلے نیت کر لیں، اس لیے کہ وضو کی نیت کرنا یہ سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ زبان سے کہتے ہیں تو اچھی بات ہے، یہ افضل ہے، نہیں تو آپ اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیں وضو کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کی نیت ہو جائے گی۔ لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، یعنی آپ سب سے پہلے نیت کریں، پھر اس کے بعد بسم اللہ کہہ لیجئے۔ بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے، جب تک باوضو رہیں گی فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ جو ہے بسم اللہ والحمد للہ یہ دعا پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک آپ کا وضو برقرار رہے گا تب تک فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ آگے دیکھیے، اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیے، نل بند کر کے، یعنی اگر نل سے آپ وضو بنا رہی ہیں تو 3 بار اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجئے، کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قراءت، ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ یعنی آپ جب مسواک کریں تو اس وقت مسواک کی نیت کر لیں، چونکہ قرآن پاک کی قراءت اور ذکر اللہ کے وقت جو ہے منہ صاف کرنے کے لیے نیت کی جاتی ہے۔ اس طرح امام محمد بن محمد غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم شریف میں فرماتے ہیں۔ آگے دیکھیے، اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے۔
फिर सीधे ही हाथ के 3 चुल्लू। अब हर बार आधा चुल्लू पानी काफ़ी है, यानी 3 चुल्लू से 3 बार नाक में नरम गोश्त तक पानी चढ़ाइए, और अगर रोज़ा ना हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुंचाइए। अब उल्टे हाथ से नाक साफ कर लीजिए और छोटी उंगली नाक के सुराखों में डालिए। 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि जहाँ से आदतन सर के बाल उगना शुरू होते हैं वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हर जगह पानी बह जाए। फिर पहले सीधा हाथ उंगलियों के सिरे से धोना शुरू करके कोहनियों समेत 3 बार धोइए। इसी तरह फिर उल्टा हाथ धो लीजिए। दोनों हाथ आधे बाजू तक धोना मुस्तहब है। अगर चूड़ी, कंगन या कोई से भी जेवरात पहने हुए हों तो उनको हिला लीजिए ताकि पानी उनके नीचे की जिल्द पर बह जाए। कंगन वगैरह आप पहनी हैं, चूड़ी वगैरह, जेवर वगैरह, तो उसको अच्छी तरह हिला लीजिए ताकि पानी अंदर तक पहुंच जाए, अब पहुंच कर बह जाए। अगर उनके हिलाए बगैर पानी बह जाता है तो हिलाने की हाजत नहीं, और अगर बगैर हिलाए या बगैर उतारे पानी नहीं पहुंचेगा तो पहली सूरत में हिलाना और दूसरी सूरत में उतारना ज़रूरी है। अक्सर इस्लामी बहनें चुल्लू में पानी लेकर पहुँचे से 3 बार छोड़ देती हैं कि कोहनी तक बहता चला जाता है। इस तरह करने से कोहनी और कलाई की करवटों पर पानी न पहुँचने का अंदेशा है, लिहाजा बयान करदा तरीक़े पर हाथ धोइए। अब चुल्लू भरकर कोहनी तक पानी बहाने की हाजत नहीं, बल्कि बग़ैर इजाज़त शरई ऐसा करना ये पानी का इसराफ़ है। यानी जब दोनों हाथ अच्छी तरह धुल गए तो चुल्लू में पानी लेकर इस तरह कोहनी के ऊपर तक यानी बहाना ये फालतू बात होगी। लोग दोनों हाथों को कोहनियों तक धुल लेते हैं, फिर उसके बाद चुल्लू में पानी लेकर 3-3 मरतबा यानी नीचे की तरफ पानी बहाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये असराफ है। सर का मसाह इस तरह कीजिए कि दोनों अंगूठों और कलमे की उंगलियों को छोड़कर दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिला लीजिए और पेशानी के बाल या खाल पर रख कर ज़रा सा दबाकर खींचते हुए गुद्दी तक इस तरह ले जाइए कि इस दौरान उन उंगलियों का कोई हिस्सा बालों से जुदा न रहे मगर हथेलियां सर से जुदा रहें। सिर्फ़ उन बालों पर मसाह कीजिए जो सर के ऊपर हैं। फिर गुद्दी से हथेलियां खींचते हुए पेशानी तक ले आइए। कलमे की उंगली और अंगूठे इस दौरान सर पर बिल्कुल मस नहीं होने चाहिए। फिर कलमे की उंगलियों से कानों की अंदरूनी सतह का और अंगूठों से कानों की बाहरी सतह का मसाह कीजिए और छुंगलियां यानी छोटी उंगलियां कानों के सुराखों में दाखिल कीजिए और उंगलियों की पुष्ट से गर्दन के पिछले हिस्से का मसाह कीजिए। बाज़ इस्लामी बहनें गले का और धुले हुए हाथों की कोहनियों और कलाइयों का मसाह करती हैं, ये सुन्नत नहीं। सर का मसाह करने से क़ब्ल टोंटी अच्छी तरह बंद करने की आदत बना लीजिए। यानी नल से वज़ू बना रहे हैं
تو نل کو بند کر دیجئے، پھر سر کا مسح کیجئے تاکہ فالتو پانی گرنے نہ پائے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے اسراف ہے۔ اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیاں کا خلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجئے، اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیاں سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھنگلیاں پر ختم کر لیجئے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183۔ آگے دیکھیے، وضو کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اول آخر درود شریف پہلے پڑھیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ دیکھیں، اے اللہ عز و جل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ یہ دعا وضو کے بعد پڑھ لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بھی پڑھ لیجئے، کہ حدیث پاک میں ہے جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو۔ صحیح مسلم 144۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 144 145 پر موجود ہے یہ حدیث۔ حدیث نمبر 234 ہے۔ آگے دیکھیے، جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ عز و جل تو پاک ہے اور تیرے لیے ہی تمام خوبیاں ہیں، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ عورت ہے تو اس کا مطلب ہوگا چاہتی ہوں، اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یا توبہ کرتی ہوں۔ تو اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا۔ حوالہ شعب الایمان ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21، رقم الحدیث ہے 2704۔ ناظرین، اچھی طرح وضو سیکھیے، اچھی طرح وضو بنائیے، اور وضو کے بعد کی دعائیں بھی پڑھیے تاکہ وضو کی برکتیں آپ سب کو حاصل ہو سکیں، اور ساتھ ساتھ ہماری عبادت، ہماری نماز درست ہو سکے اور قابل قبول ہو سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مجھے دعاؤں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔